بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل ہم پڑھیں گے، اور نمل کا معنی ہے چونٹی۔ اس سورت کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان واقعات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ چونٹی کا واقعہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ نمل رکھا گیا۔ اور اس سورت کے اندر 3 قسم کے کردار پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کا جو کردار ہے وہ فرعون اور سردارین قوم سمود اور قوم لوط کے سرکش افراد کا ہے۔ ان کا مزاج جو ہے وہ آخرت سے بے نیازی اور اس طرح کا تھا۔ اور دوسرا جو کردار ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت حکومت سے نوازا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل کرتے تھے۔ تیسری قسم کا جو کردار ہے اس صورت میں وہ ہے ملکہ سبا کا، جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند حکمران تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب موجود تھے جو کسی انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو جن کے بلبوتے پر وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ قبول حق اور یہ کر سکتی تھیں، تو لیکن وہ تمام چیزیں جو ان کے پاس موجود تھیں، اس کے باوجود جب ان کو حق بات پتہ چلی تو وہ حق کو انہوں نے قبول کیا۔ اور اس صورت کے آخر میں توحید اور عقیدہ آخرت کے تذکرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام کی طرف۔ اس کے مشق کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ہمارے پاس نمل کا معنی ہے چونٹی۔ سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے، کس چیز سے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے قرآن مجید سے۔ ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مختصر جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے سورۃ النمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اور اس کا جواب ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 88۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ چونٹی کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سورۃ النمل کا مرکزی مضمون لکھیے۔ اس کا جواب ہے سورۃ النمل کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سورۃ النمل کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ یہ علمی اور عملی نکات ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم پہلا اور دوسرا پڑھ لیتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر کامل یقین رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 2 نکات ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ یہ ہمارے پاس مختصر جواب مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا جو تفصیلی سوال ہے سورۃ النمل پر ایک مفصل نوٹ لکھیے۔ یہ میں نے ایک نوٹ بک میں لکھ دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ہمارے پاس ہے سورۃ النمل کا سب سے پہلے تعارف دیا گیا ہے، اس کے بعد اس سورت میں 3 قسم کے جو کردار پیش کیے گئے ہیں ان کرداروں کو تفصیل سے یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، اور آخر میں اس سورت کا حاصل کلام بھی دے دیا گیا ہے، تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔